سورۃ النازعات 25 آیات سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ ان نون پر تشدید ہے، نون پر حرف غنہ ہوتا ہے۔ اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غنہ کی مطلب ناک میں آواز چھپانا۔ فی ذالک، فی فا کو سے ادا کرنا، فا اس طرح ادا ہوتا ہے، دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر نیچی ہونٹ سے لگا کر ادا ہوتا ہے۔ فی ذالک، ذال کو سے ادا کرنا، ذال اس طرح ادا ہوتا ہے، زبان کی سر دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر سے لگا کر ادا ہوتا ہے۔ ذالک لعبرۃ، عب با ساکن ہے، با پر قلقلہ کرنا، قلقلہ، قاف طا با جیم دال، اگر یہ حروف ساکن ہو تو قلقلہ کرنا، قلقلہ کی مطلب حروف کو جھٹکا دینا۔ لمن یخشی، لمن نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا ادا، یا آیا، ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حروف آ جائے، یا میم واو نون، تو ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا۔ اگر لام را یہ حروف آ جائے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ اَأَنتُمْ ادھر اخفا ہوگا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا آیا، ادھر اخفا ہوگا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے، تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ غنہ کی مطلب ناک میں آواز چھپانا۔ خلقا، قاف بڑا قاف ہے، قاف کو سیادہ کرنا، اس طرح ادا ہوتا ہے، خلقا ام السماء بناها، ادھر مد ہے، مد کو ام السماء بناها رفع سمكها فسواها۔ رفع را پر زبر ہے، را کو موٹا کرنا، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ رفع فا کو سے ادا کرنا، فا اس طرح ادا ہوتا ہے، دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر نیچے ہونٹ سے لگا کر ادا ہوتا ہے۔ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها۔ وأغطش طا کو سے ادا کرنا، طا اس طرح ادا ہوتا ہے، وأغطش وأخرج را کو موٹا کرنا، را پر زبر ہے، را کو موٹا کرنا، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ والأرض بعد ذلك دحاها۔ والأرض را ساکن ہے، را سے پہلے زبر ہے، را کو موٹا کرنا، اگر را ساکنت سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ بعد عین کو سے ادا کرنا، عین اس طرح ادا ہوتا ہے، بعد ذالک دحاها۔ ذالک ذال کو سے ادا کرنا، ذال اس طرح ادا ہوتا ہے، زبان کی سر دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر سے لگا کر ادا ہوتا ہے۔ ذالک اخرج منها ماءها ومرعاها۔ اخرج را پر زبر ہے، را کو موٹا کرنا، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ ومرعاها را ساکن ہے، را سے پہلے زبر ہے، ادھر را کو موٹا، اگر را ساکنت سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ والجبال ارساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ والجبال را کو موٹا کرنا، را ساکن ہے، را سے پہلے زبر ہے،
اگر رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. متاعا لکم، عین کو سے ادا کرنا، عین اس طرح ادا ہوتا ہے. متاعا لکم ولأنعامکم فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا، فا کو سے ادا کرنا، فا اس طرح ادا ہوتا ہے، دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر نیچے ہونٹ سے لگا کر ادا ہوتا ہے. جاءت الطا کو سے ادا کرنا، طا اس طرح ادا ہوتا ہے. فإذا جاءت الطامة، میم پر تشدید ہے، میم پر حرف غنہ ہوتا ہے. اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. غنہ کی مطلب ناک میں آواز چھپانا. کبرا، با ساکن ہے، با پر قلقلہ کرنا. قاف طا با جیم دال، اگر یہ حروف ساکن ہو تو قلقلہ کرنا. قلقلہ کی مطلب حروف کو جھٹکا دینا. یوم یتذکر الانسان ما سعى. یتذکر، ذال کو سے ادا کرنا، ذال اس طرح ادا ہوتا ہے، زبان کی سر دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر سے لگا کر ادا ہوتا ہے. یتذکر، را کو موٹا کرنا، را پر پیش ہے. اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. انسان، ادھر اخفا ہوگا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد سین آیا، ادھر اخفا ہوگا. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے، تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. غنہ کی مطلب ناک میں آواز چھپانا. یوم یتذکر الانسان ما سعى. صدق اللہ العظیم.